اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ہمیں ایسی کوئی خوشین بات نظر نہیں آتی تو پھر یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومتی لوگوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا تو یہ بڑا بھیانک ہوگا, حکومت کے لیے بھیانک ہوگا, اس ملک کے لیے بھیانک ہوگا. جس وقت قادری صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, پھر اس کے بعد جس وقت بل میں ترمیم کی گئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, اب یہ جو ایشو ہوا اس میں بھی نون لیگ کی ہی حکومت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, یہ عام پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے آئین قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. تو سب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قادیانی الگ ہیں, احمدی جو ہیں وہ الگ ہیں یا لاہوری الگ ہیں, تو ان میں کیا فرق ہے؟ کیا کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور کیا یہ جو رائٹ ملی ہے ان ساروں کو ہی ملی ہے؟ نہ یہ محمدی ہیں اور نہ یہ احمدی. فرض کریں کہ یہ کیس یہیں تک رہتا ہے, اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی, تو پھر آپ کی طرف سے کیا کی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں پرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. آج کل جو کیس چل رہا ہے مبارک ثانی, اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عطاء الرحمان دنیال صاحب, جو کہ سنی تحریک کے راولپنڈی کے صدر ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ اس کیس میں کیا ایسی چیزیں ہیں یا کیا ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو عام عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس پہ جو عدالت تھی یا جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے اس میں جو ہمارے قادیانی ہیں جن کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے, تو ان کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر جی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے بیسیکلی یہ ہے کیا ہے, اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قادیانیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کو پہنچایا جا رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نور میڈیا چینل اور بالخصوص آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہر جگہ علماء کو اور مذہبی ایشوز کو کور کرنے میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح آج جو آپ کے ہاں بلکہ پورے ملک کے اندر ایک قادیانیوں کے خلاف ایک موومنٹ ہے اور قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے. بیسکلی میں خرم بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ کیس تھا بیل کا, یعنی ضمانت کا. مبارک ثانی پہ جو ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ میں, لوور کورٹ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ وٹنس اس نے جو جرم کیا تھا اس کو مجرم ٹھہرا دیا گیا تھا. وہ ایک بیل لے کے سپریم کورٹ میں آیا تھا. اب سپریم کورٹ کا کام ٹرائل کورٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں, تفتیش کریں کہ اس میں کیا حقائق تھے, ٹھیک تھے یا نہیں تھے. اگر اس کی بیل بنتی ہے تو اس کو بیل دے دی جاتی ہے, یعنی اسے رہا کر دیا جاتا ہے. اور اگر پچھلے فیصلوں کو, پچھلے کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیل نہیں دی جاتی تو اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف ہی اسی طرح رکھا جاتا ہے. لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ضمانت کے کیس میں آتا ہے اور سپریم کورٹ ساری چیزیں مانگتا ہے کہ بیسکلی جو تفتیش ہوئی ہے وہ ناقص تھی, یہ کیس کیسا تھا, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لائی جائیں. اور قادیانیوں کے خلاف جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ میں, تشہیر میں اور اپنی عبادت گاہوں میں جو عبادت کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں. سب سے بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے خود ہی اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. آئین اور قانون کی خلاف ورزی اس لیے کی ہے کہ یہ چیز بنتی نہیں تھی جس پر انہوں نے بحث شروع کی ہے. پھر ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے نظر ثانی میں پاکستان کے جید علماء کرام, یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں, وہ دیوبند سے ہیں یا دیگر مکاتب فکر کے جتنے بھی جید علماء کرام ہیں ان کی آراء مانگی گئی. آراء مانگنے سے مراد یہ تھا, یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ علماء کی آراء مانگنے کے بعد جو علماء کرام اپنی رائے پیش کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق, اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب میں چونکہ یہ ایک بڑی لمبی تفسیر ہے لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلوں. جب علماء کرام نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر بالخصوص آپ اوپر لکھ رہے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں, پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو جو ان پر پابندیاں تھیں وہ ساری برقرار رہیں گی, لیکن پھر ایک درمیان میں چند لائن کا ایک فگر آپ بنا دیتے ہیں کہ ان کو پرنٹ کرنے کی اپنی جتنی بھی کتب ہیں, بالخصوص وہ تفسیر جس کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پابندی ہے. میں اس کی ایک ضمناً یہ مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری کوئی کتاب ایسی جس نے باقی سارے مکاتب فکر کو کافر قرار دے دیا ہے,
یا صحابہ کرام کی توہین ہے اس میں یا دیگر انبیاء کی توہین ہے، وہ بین ہو جاتی ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق۔ بین سے مراد یہ ہے کہ وہ اب اس کا تشہیر نہیں ہو سکتی، ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ چھپ نہیں سکتی۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ قادیانیوں کو ایک ریلیف جو سب سے ڈینجرس ریلیف دی گئی ہے کہ جو تحریف شدہ ان کی تفسیر ہے اس کو وہ چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس پر پابندی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا یہ گھر ہے، اس گھر میں مہمان آتے ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں، اب ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ فلاں مولانا کا گھر ہے، اور یہاں جب کچھ لوگ مذہبی لوگ آتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کس مسلک سے ہے، یہ کس مذہب سے ہے، یا کسی ایسی بستی میں کوئی انسان رہ رہا ہے کہ مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، تو مسلمان کا گھر سب کو پتہ ہے کہ یہاں مسلمان آتے ہیں، یہاں مسلمان لوگوں کو دعوت پیش کی جاتی ہے، اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ قادیانیوں کے ہاں یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، باہر سے لوگوں کو نہیں لا سکتے۔ اس فیصلے کے اندر یہ بھی ان کو ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اگر کسی کو باہر روڈ پہ نہیں، اپنے گھر میں کسی کو لا کر انفرادی طور پر اگر اپنے اس مذہب کی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ پیش کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، قادیانیوں پہ یہ پابندی ہے کہ وہ کسی بھی اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اب ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ جاب نہیں کر سکتے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں قادیانی، پروفیسر ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، لیکچر دیتے ہیں، ہمارا یہ بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ وہ جاب نہیں کر سکتے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے قانون اور آئین میں یہ فیصلہ ہے، قانونی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو وہ اپنے اس شعبے کے ساتھ منسلک رہے گا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا، اپنے مذہب کی دعوت پیش کرے گا۔ جو تیسری انتہائی ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کالج، یونیورسٹی میں یا کسی ہوٹل کے اندر یا کوئی ہال بک کروا کے وہاں پہ اگر یہ بند کمرے کے اندر لوگوں کو جمع کر کے اپنے مذہب کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اس میں ان کو رعایت دی گئی ہے۔ یہ تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان کے قانون اور آئین کے خلاف ہیں، جو قادیانیوں کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر ریلیف ملی ہے۔ اس سے پہلے یہ ریلیف نہیں تھی، اور جب یہ ریلیف دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے قادیانی بہت مالی طور پر بھی، آپ جس ایجنسی میں دیکھیں، جس شعبہ میں دیکھیں، قادیانیوں کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن پاکستان کے قانون اور آئین نے انہیں روکا ہوا تھا۔ اب ان کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ میں ایک نظیر دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے کسی جگہ پہ گھر لے کر لوگوں کو بلاتا ہے، غریب لوگوں کو بلاتا ہے یا عام پبلک کو بلاتا ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کلمہ سکھاتا ہے انہیں، وہ اپنی تعلیمات دیتا ہے انہیں۔ میں اگر اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو یہ شک جو ہے اور یہ جو فیصلے کے اندر چند چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، یہ فوراً میرے سامنے آئے گی کہ یہ تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تو کسی کو بھی بلا کے دعوت دے سکتا ہوں، لہٰذا مجھے پاکستان کا قانون اور آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا راستہ کھول دیا گیا ہے، اگر یہ روکا نہ گیا تو یہ پھر پاکستان کے اندر خون خرابہ، دہشت گردی اور دیگر فتنہ فساد، یہ چیزیں عروج پہ جائیں گی۔ اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو نظر ثانی کی، یہ چونکہ نظر ثانی کی بھی اپیل ہے، یعنی یہ سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کیس میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اب اور کوئی آپشن بھی سپریم کورٹ کے ہاں نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں یا استدعا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ عام پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے آئین قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے اس وقت تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام آپ کو ایک پیج پہ نظر آئیں گے۔ بالکل، یہ آپ نے جو تفصیلاً بات بتائی، اس میں یہ بھی ہے کہ قادیانیوں پہ تو تبلیغ کی پابندی تھی، کسی طرح کی بھی تبلیغ کی پابندی تھی۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ایشو یہ بھی ہے، پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ دوست احباب یہ بات کرتے ہیں جی کہ قادیانی الگ ہیں، احمدی جو ہیں وہ الگ ہیں، یا لاہوری الگ ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ کیا کہ یہ سارے ایک ہی ہیں؟ اور کیا یہ جو رعایت ملی ہے ان ساروں کو ہی ملی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو ان کو احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ محمد سے محمدی ہے اور احمد سے احمدی ہے، وہ ہم ہیں الحمدللہ، نہ یہ محمدی ہیں اور نہ یہ احمدی ہیں۔ یہ
جس ٹرم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ٹرم میں بولا جاتا ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نسبت کے ساتھ جو احمدی بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب گروپ ان کے ہیں، جیسے لاہوری گروپ کا ذکر ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی چیزوں میں فرق ہے، یعنی فرق یہ ہے کہ جو بیسکلی قادیانی جن کو ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے جیسے مرزا مسرور یا دیگر اس وقت ہیں ان کے، وہ تو اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں یا خلیفہ کہتے ہیں، تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو غلام احمد قادیانی کو ذلی نبی یا بروئی نبی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، تو وہ سارے قادیانی ہیں۔ جو لاہوری گروپ ہے ان کا صرف اتنا اختلاف ہے ان کے ساتھ، وہ بھی باقی عقائد و نظریات وہی رکھتے ہیں جو باقی قادیانیوں کے ہیں، لیکن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس طرح نبی نہیں مانتے جس طرح مرزا غلام قادیانی کے قادیانی گروپ والے مانتے ہیں۔ ان کے تھوڑے سے اس سے اختلاف، لیکن ہر چیز پر اتفاق ہے، باقی تمامی امور پہ، باقی تمامی چیزوں پہ ان کا اتفاق ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف جو ہے سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو لاہوری گروپ تھا اس کے لیے کوئی ہماری قانون کی شک اور تھی اور جو قادیانی تھے ان کے لیے قانون کی شک اور تھی۔ بیسکلی قانون اور آئین کے مطابق لاہوری بھی کافر ہیں اور جو قادیانی ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ تو اب جو کفر کا اطلاق قادیانیوں پہ ہو رہا تھا، اسی کفر کا اطلاق، اسی کفر کی حدود و قیود جتنی بھی تھی وہ ان پہ بھی لاگو ہو رہی تھی۔ جیسے ان کو ابھی ریلیف ملا ہے اسی طرح ان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے مطلب اسٹینڈ لیا، آپ کی تحریک کی طرف سے بھی اسٹینڈ لیا گیا، باقی جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا ہے، لیکن آپ کا اپنا جو ہے کہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے اور سپریم کورٹ سے، دونوں سے آپ کس طرح کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ علماء کرام نے سب سے پہلے جو قانون اور آئین کا راستہ ہے اس کو اپنایا، دلائل پیش کیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ علماء کرام کے دلائل کو یکسر مسترد کیا گیا ہے، اس پر کوئی توجہ دی نہیں گئی۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اب اس کا صرف ایک راستہ بچتا ہے جو ابھی اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، یا اس کیس کے جو چند متنازع منٹس ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا تو وہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہوگا، یعنی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے گی اور بن چکی ہے۔ آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو اس سے کوئی پیش رفت ہوئی؟ اس سے کتنے کچھ مطمئن ہیں؟ دو چیزیں تھیں ہمارا پارلیمنٹ کے اندر جن پارلیمنٹ کے ممبران نے ختم نبوت کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ خوشین بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاسی لوگ اگر ایسی بات کریں تو یہ مسائل جو ہے سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے اور نہ ہی آئیں گے اگر یہ خالصتاً بات کریں تو۔ جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے ان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور دوسری اس ملاقات کے ذریعے ان کو کچھ چیزیں پہنچانا کہ آپ نے آگے کیا بات کرنی ہے، یہ کیس آپ نے آگے کیسے لڑنا ہے۔ ہم تو ہر فورم پہ اس کیس کو لڑنا چاہتے ہیں، اینڈ پہ یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت کا لایا عمل ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انفرادی طور پر آپ کے ذریعے، جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، آپ کا کسی جگہ پہ جو بار ہے اس کے ذریعے اگر آپ سپریم کورٹ پہ کچھ پریشر ڈال سکتے ہیں یا اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ سارے پلیٹ فارم ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سپریم کورٹ بار کے پاس چلے گئے تو ہم نے یہ سارا کیس ان کے حوالہ کر دیا ہے، یا ہم کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس چلے گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کیس حل کرنا ہے۔ ہمارا ملنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے آواز اس پر اٹھائی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پھر کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے پاس ریٹن وہ ہم نے ان کو دی ہیں، جن کو انہوں نے ماشاءاللہ پسند کیا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی ہوگی، ہمیں بولنے میں مزید اس پہ بات کرنے میں ہمیں تقویت ملے گی اور ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کے بہتر رزلٹ ضرور آئیں گے۔ اچھا، ابھی جو مطلب کہ صورتحال چل رہی ہے، اس کے آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا آپ کی طرف سے؟ اگر فرض کریں کہ یہ کیس یہیں تک رہتا ہے، اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی، تو پھر آپ کی طرف سے کیا حکمت عملی ہوگی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ نظر ثانی تو نہیں ہوگی، لیکن صدارتی ریفرنس کے ذریعے اس کیس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی اصل پوزیشن پہ آج بھی یہ واپس آ جائے تو ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اب دوسری چیز یہ ہے کہ چند دن پہلے تنظیمات اہل سنت کا ایک راولپنڈی میں اجلاس ہوا تھا. اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ ہم سب سے پہلے ایک گرینڈ بڑا اجلاس کریں گے, ساری تنظیمات کے سربراہان کے ساتھ مشاورت کریں گے. مشاورت کے بعد یہ 14 اگست کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. چونکہ درمیان میں 14 اگست کی موومنٹ بھی ہوتی ہے, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو وہ جو اس کے بعد ایک کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے راولپنڈی کے اندر. میں خود بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں, اور اس کمیٹی کے اندر اس کمیٹی کا ایک مشاورتی اجلاس بھی آن لائن بھی چلتا ہے, ڈیلی ہوتا ہے, دن میں 2-4 دفعہ بھی ہوتا ہے. کچھ آراء آتی ہیں, تجاویز آتی ہیں, اس پہ بھی بات ہوتی ہے. اس میں ساری تنظیمات کو, اور جب تنظیمات اہل سنت بیٹھ جائیں گی تو اس کے بعد اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ ہم دیگر مکاتب فکر کے پاس بھی جائیں گے اس مسئلہ پر. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ, جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے متفقہ ایک کیس کی صورت میں بھی کچھ اپنی تجاویز پیش کی تھی سپریم کورٹ میں, اور اب بھی پبلکلی کچھ چیزیں انہوں نے متفقہ طور پر علماء کرام نے, اور یہ بڑی خوشین بات ہے اور اس طرح ہونا چاہیے, اسی سے تقویت ملتی ہے. تو اب یہ ایک چل رہی ہے APC ہوگی انشاءاللہ بہت جلد, ہو سکتا ہے اگست کے ہی ماہ میں ہو جائے. اور راولپنڈی میں ہوتی ہے, لاہور میں ہوتی ہے. اس میں تمام تنظیمات اہل سنت کو بلایا جائے گا, اس میں تمام تنظیمات اہل سنت کا اگٹھ ہوگا. اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا, اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ہمیں ایسی کوئی خوشین بات نظر نہیں آتی, تو پھر یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومتی لوگوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا تو یہ بڑا بھیانک ہوگا, حکومت کے لیے بھیانک ہوگا, اس ملک کے لیے بھیانک ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں تک بات جائے, لیکن اگر ختم نبوت کے ایشو پر سنجیدگی سے بات نہ کی گئی تو لا محالہ پھر یہ فیصلہ سڑکوں تک آئے گا. اسی منتھ میں انشاءاللہ APC ہو جائے گی اہل سنت کی, اور اس میں لائحہ عمل آگے کا پیش کر دیا جائے گا. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ تمام علماء کرام جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں ان ساروں سے بھی ملیں گے. کیا ان کا جو فیصلہ ہوگا آپ اس تک محدود رہیں گے, یا تحریک کی طرف سے آپ کا اپنا بھی کوئی لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں, اپنا تو ہمارا الحمدللہ لائحہ عمل جو ہے انفرادی طور پہ اپنی تنظیم کی طرف سے وہ تو جاری ہے. ہمارے میٹنگ, اجلاس, احتجاج, جو جہاں تک ہمارا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے اس کے مطابق ہم دے رہے ہیں. لیکن یہ جو کاز ہے ختم نبوت کی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی انرجی انفرادی طور پہ خرچ نہ کریں, دوسرے لوگ بھی انفرادی طور پہ اپنی انرجی خرچ نہ کریں, بلکہ جو متفقہ لائحہ عمل آئے گا. اور سنی تحریک نے بھی, سربراہ سنی تحریک نے محترم شاداب رضا قادری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر جو بھی اہل سنت کے اکابرین فیصلہ کریں گے, ہم اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے, ہم اکابرین اہل سنت کے ساتھ ہی چلیں گے. یعنی ہمارا تنظیمی یہی, اور میں جس کمیٹی میں ہوں اور جہاں پر اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں یعنی راولپنڈی میں, اسی طرح اگر لاہور میں ہوں گے تو وہاں سے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہاں سے شرکت کریں گے, کراچی میں ہوں گے تو وہاں ہمارے مرکزی ذمہ دار ہیں وہاں سے شرکت کریں گے. تو مراد یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ چلیں گے, اور وہی متفقہ لائحہ عمل ہوگا جو سب کا ہوگا, اسی پر سنی تحریک بھی چلے گی. جس وقت قادری صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, پھر اس کے بعد جس وقت بل میں ترمیم کی گئی اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, اب یہ جو ایشو ہوا اس میں بھی نون لیگ کی ہی حکومت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا؟ دیکھیے, اس میں یہ میں گزارش کروں کہ اب جو ایک عام بات ہوتی ہے نا کہ بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت اگر یہ چاہے تو ہو سکتا ہے, اب بھی اگر حکومت نہیں چاہے گی تو پھر لا محالہ ایک احتجاج کی تاریخ چلے گی. جہاں تک مسئلہ رہا نون لیگ کا, نون لیگ کی جگہ اب یہ بظاہر تو نون لیگ کا وزیر اعظم ہے, لیکن مختلف پارٹیوں کی ایک حکومت ہے. ہمارا سب سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے, یہ کسی ذات کا نہیں ہے, بجلی کے بلوں کا نہیں ہے, پانی کا نہیں ہے, کسی صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی لوگوں کے ساتھ یا مذہب کے اوپر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں ہر سیاسی جماعت اس میں ملوث رہی ہے. اب پیپل پارٹی بھی گورنمنٹ کے اندر ہے, اور بھٹو صاحب کا ایک اعزاز تھا
کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. اس کے ساتھ علماء کرام بھی موجود تھے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علماء اگر اچھی طرح سے رہنمائی کریں گے تو ہمیں توقع ہے کہ اس مسئلے کو حکومت سنجیدگی سے دیکھے گی اور اس مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. غازی صاحب کی شہادت والی جو بات ہے یا دیگر باتیں ہیں، جب حنیف عباسی صاحب سے ہم ملے ہیں تو وہاں بھی میں نے یہ بات ان سے کی ہے کہ یہ آپ کا کوئی مقدر ہے یا آپ کی پالیسی کا حصہ ہے کہ غازی صاحب کی جب شہادت ہوتی ہے تب بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اور جب ختم نبوت کے بل میں ترمیم کا مسئلہ ہوا تب بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد ابھی جو حالیہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اب بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن نون لیگ نے کیا کرنا ہے ختم نبوت کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ تسلی کروائی تھی کہ ایک کمیٹی بن چکی ہے آلریڈی، اس میں بھی ایک ممبر ہوں، قادر پٹیل صاحب اس کے ایک ممبر ہیں، حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب ممبر ہیں اس کے، محمد علی صاحب پی ٹی آئی سے ممبر ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ممبر ہیں. اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ایفرٹ ہے ہم وہ پوری کریں. ہم اس کو آپ حجت سمجھ لیں، چونکہ ایک ہی پلیٹ فارم رہ گیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، وگرنہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. تو ہماری سب سے پہلی یہ کوشش ہے کہ ہم سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، ہم ان سے مل کر ان کو یہ بابر کروا سکیں، ان تک یہ اپنا میسج پہنچا سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں کہ کن کن چیزوں پہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک کو بھی نہیں پتہ اور سیاستدانوں کو بھی نہیں پتہ کہ اس فیصلے کے اندر کتنے بڑے سکم ہیں. تو جب تک آپ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کو تیار کر کے آگے نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک وہ آپ کا کیس نہیں لڑ پائیں گے. ہم نون لیگ سے اب یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگوں سے ملنا یا دیگر لوگوں سے ملنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کام کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اگر نہیں کرنا چاہے گی تو پھر کل ملک کے اندر اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر حکومت پہ ہوگی. یعنی وہ یہ نہیں ہمیں کہہ سکتے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے تھا، ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم یہ کام کر لیتے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. تو نون لیگ کا مقدر ہے سر یہ کہ ان سے بس ایسے فیصلے ہوتے ہیں، اور پیپل پارٹی کا اپنا مقدر ہے. حالانکہ غازی صاحب نے جس شخص کو قتل کیا تھا وہ پیپل پارٹی کا تھا، تو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی. اگر وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی ہے. مقدر ان کا تھا، ان کے دور میں ہوا، اب بھی ان کے دور میں ہوا. میں سمجھتا ہوں اب اگر نون لیگ سمجھتی ہے تو یہ ان کے پاس ایک بڑا چانس ہے کہ اس ختم نبوت کے ایشو کو اچھے طریقے سے صدارتی ریفرنس کے ذریعے سے اس کو صحیح کر کے جو پچھلے ماضی کے گناہ ہیں وہ بخشوانے کا ایک بہترین ان کے پاس موقع ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس مرحلے تک لے کے آئیں کہ آپ توبہ کریں. ہم راستہ بتا سکتے ہیں، ہم مسئلہ بچھا سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں جناب والا یہ طریقہ ہے توبہ کا. تو اگر یہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے بہتری ہوگی ان کے لیے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اس پوری گفتگو سے جو ابہام تھا وہ تقریباً کھل کے سامنے آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ پھر بھی اگر دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کمنٹس میں کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر ان سے ٹائم لے کے وہ جو کویشچنز آپ کے ہوں گے ان کے آنسر بھی یہاں سے لیں گے. اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.